میرا دل جو بنا میرا چشتی دھرم اشرف کا کرم ہے مجھ پہ حضور کے کیسے بات امام یوسف بن اسماعیل نبھانی کی عشق کی آئی تو یہ درمیان میں بات یاد آ گئی. حالانکہ گفتگو وہی ہے حضور کو اللہ نے کیسا علم دیا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کا انداز زندگی دیکھیں. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے ان کے دوست ایک آتے تو سب ان کے پیچھے 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 انہیں کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو بولے یار وہ پتہ نہیں کیا بات ہے جمعہ کے دن ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں رکوع اور سجدے میں 3 مرتبے 5 مرتبے نہیں بلکہ 11 مرتبے تسبیح پڑھنے کا دل کہتا ہے. سبحان اللہ. سجدے کرنے کا دل بڑا کہتا ہے کیا کروں گا ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں. اس لیے ان کے انتظار میں ہم لوگ باہر کھڑے یہ جہاں کھڑے ہوں گے وہیں آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ یہ سارے دوست تمہارا انتظار کرتے ہیں. مفتی امین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بتاؤ کہ کون سی خوشبو لگاتے ہو کہ سارے دوست تمہارا انتظار کرتے ہیں. وہ بولے خدا کی قسم میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. بولے کیا مطلب؟ بولے پھر یہ جو تیرا بدن مہکتا ہے یہ کہاں سے خوشبودار ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے ایک دن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے. حضور کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا. حضور نے مجھ سے فرمایا تم بیٹھو. میں بیٹھ گیا تو حضور فرماتے ہیں اس پہاڑی کے پیچھے میں جا رہا ہوں استنجا مبارک پیشاب مبارک کے لیے واش روم. فرماتے تم بیٹھو میں جا رہا ہوں. حضور گئے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے. استنجا مبارک کر کے حضور واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو یہ کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ بنایا ایسے ہی ایک ضروری کام کا. میں اٹھ کر کے گھوم کر کے اس پہاڑی کے پیچھے گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا مبارک فرمایا تھا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا جہاں حضور نے استنجا مبارک فرمایا تھا. تو میں نے دیکھا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے. کیا رکھے ہوئے ہیں؟ اونچی 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں. جب قریب پہنچا تو وہ زمین خوشبودار تھی. بولے وہ زمین مہک رہی تھی. وہ زمین خوشبودار تھی. 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے تھے. میں سمجھ گیا کہ حضور نے یہی استنجا مبارک فرمایا ہے. جب میں نے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو ایسی خوشبو آئی. سوچ کے سبحان اللہ کہیں. رک کے سبحان اللہ کہیں. کیا بات ہے. خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا نبی ملا. خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا رسول ملا. سمجھے آپ ماتم کرنے کا وقت نہیں خوشی میں غرق ہونے کا وقت ہے. فرحت و انبساط کی لہروں میں اس وقت رقص کرنے کا وقت ہے. تمہیں ایسا نبی ملا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا. تال ٹھوک کے بولو ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ممبئی والوں کی زبان میں آپن کا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے کہ نہیں مسٹر بھائی؟ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ کہتے میں 3 مٹی کے ڈھیلے اٹھائے تو خوشبودار تھے. میں نے مٹی کے ڈھیلے گھر اٹھا لائے. 3 مٹی کے ڈھیلے گھر میں رکھ دیا. گھر خوشبودار ہو گیا. کوئی سبحان اللہ کہنے سے چھوٹ تو نہیں رہا ہے. اگر چھوٹ گیا ہو تو ذرا پھر سے بول دیں سب لوگ مل کر کے سبحان اللہ. 3 مٹی کے ڈھیلے خوشبودار تھے. 3 مٹی کے ڈھیلے خوشبودار تھے. اب ان کا جواب سنو. اس نے کہا یار یہ تو بتاؤ کہ یہ تم جمعہ کے دن جو مہکتے ہو اس کا بیس کیا ہے؟ اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے عطر کبھی نہیں لگایا. جب میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں وہی مٹی کا ایک ڈھیلا اپنی آستین میں رکھ کے چلا آتا ہوں. میں بھی مہکتا ہوں در و دیوار بھی مہکتے ہیں آس پاس کے میرے دوست مہکتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. سبحان اللہ. کیا کہا میرے امام واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ
مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کو. اس نبی کو اپنے جیسا بھائی کہا جا رہا ہے. اس کے استنجے مبارک کے ڈھیلے اگر کسی کے گھر میں ہو تو گھر مہنگے، آستین میں ہو تو لباس مہنگے، وہ باہر نکلے تو اس کا بدن مہنگے، اس کے قریب اس کے دوست آئے تو دوستوں کے جسم مہنگے، جہاں کھڑے ہو جائے رب کی عبادت کرے وہ زمین مہنگے. اللہ جو مل جائے میرے ملک کو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سمجھ رہے ہیں یہ حضور کے عاشق ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. انہیں عاشقوں میں ایک نام ہے حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی. یہ 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں اور ان کو بھی بزرگوں نے اپنے اس عہد کا مجدد کہا ہے. ان کو بھی کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے. یہ فلسطین کے قریب نبہان تھا، یہیں کے رہنے والے تھے. مدینہ شریف کا نام سنتے تو رکھتے. مجھے ان کے بارے میں ایک بات بتانی ہے بس، اس میں علم غیب مصطفیٰ کی خوشبو موجود ہے. اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. اور وقت بھی قریب قریب ختم ہو رہا ہے. تقریر تو باہر کے لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ، اور مجھے بیٹھ کے سننا ہے انشاءاللہ. میں بھی آپ کے قریب بیٹھوں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ذرا درمیان سے کوئی ایک لگائے نعرہ محبت کے ساتھ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر ماشاءاللہ یا رسول اللہ. اچھا حضور کو خبر ہے کہ نہیں اس نعرے کی؟ جن کے لوگوں نے جواب دیا حضور کو اس کی خبر ہے کہ نہیں؟ خبر ہے. اللہ اکبر. اللہ حضور کو کیا کیا خبر ہے. سبحان اللہ. بڑی مشہور بات ہے نا شیخ سعدی شیرازی کی، جنہوں نے نعت لکھی تھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ نعت لکھی شیخ سعدی شیرازی نے. کس نے لکھی؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ شیخ سعدی شیرازی نے. آرام سے کام کریں، بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے اس لیے تھوڑی سی دشواریاں کمیٹی والوں کو ہے. بیٹا کدھر دیکھو دیکھو ماشاء. شیخ سعدی شیرازی ہیں. شیراز کہاں پر ہے؟ شیراز کہاں؟ ایران میں. ایران میں کہاں پر ہے؟ ایران کی راجدھانی ہے تہران. تہران سے تقریباً 850-900 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہد ایک جگہ ہے جہاں امام علی رضا کی مزار شریف ہے، جہاں چہل اختران کی مزار شریف ہے. انہی سے تقریباً 250-300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے شیراز کہتے ہیں، جہاں شیخ سعدی شیرازی لیٹے ہوئے، جن کی 2 کتابیں ان کے سینوں میں رکھی تھی جسے گلستان اور بوستان کہتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی یہ فارسی زبان کے شاعر تھے. دل میں جذبہ پیدا ہوا اس زبان میں نعت لکھیں جس زبان میں حضور نے باتیں کی، اس زبان میں نعت لکھیں جس زبان میں قرآن نازل ہوا، اس زبان میں نعت لکھیں جس زبان میں جو جنتی لوگ آپس میں باتیں کریں. عربی نعت کا بڑی مشہور بات ہے، درمیان بیان کر دیا امام یوسف یاد ہے. تو شیخ سعدی شیرازی نے نعت لکھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بس 3 ٹکڑے ہوئے، کم سے کم 4 کا ہونا ضروری ہے. بڑی کوشش کی شیخ سعدی شیرازی نے، چوتھا مصرع ہو نہیں پایا. 3 ہوئے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا نہیں ہو پایا. شیراز کی بات چل رہی ہے. شیراز مشہد کے پاس ہے. مشہد سے تقریباً 18-20 گھنٹے کا راستہ ہے تہران کا جو ایران کی راجدھانی ہے. وہاں سے ملا ہوا بغداد آئیں گے. بغداد شریف میں ارار ایک بارڈر ہے، اس بارڈر کو کراس کریں گے، پھر آپ گلف کنٹری میں آئیں گے. تقریباً کچھ نہیں تو 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا رینج ہے مدینے کا، اور مدینے میں حضور ہے. حضور اپنی مزار شریف میں ہے. نعت لکھی جا رہی ہے شیراز میں، 1500 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. نعت لکھی شیخ سعدی شیرازی نے. 3 ٹکڑے ہوئے، ابھی چوتھا باقی ہے. چوتھا ٹکڑا کوشش کی نہیں ہو پایا، محنت کی نہیں ہو پایا. چوتھا مصرع نہیں ہو پایا. 3 مصرے ہوئے. کاغذ قلم کو تکیے کے نیچے رکھا، روتے روتے سو گئے. خواب میں حضور تشریف لائے. اچھا ہاتھوں کو لا کے بتاؤ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ خبر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بے خبر کہتا ہے کہ حضور کو خبر نہیں. جس کو خبر ہے اس کو اس کے عقیدے میں شامل ہے حضور کو خبر ہے. ہاں ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. بس باتوں کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. حضور شیخ سعدی شیرازی کے خواب میں آئے. حضور نے کیا فرمایا؟ سعدی جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. تو شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں حضور وہ نعت مکمل نہیں ہوئی. میرے آقا فرماتے ہیں جتنے مصرے ہوئے ہیں اتنے سناؤ.
تو شیخ سعدی نے خواب میں حضور کو حضور کی نعت سنانی شروع کی. فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی. ٹھہر گئے، بولے بس حضور بس 3 ہی ٹکڑے ہوئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں پھر سے پڑھو. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں پھر سے پڑھو. تو شیخ سعدی نے پھر سے پڑھا بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی. میرے آقا فرماتے ہیں آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعتیں پڑھا کرتے ہیں. اے نعت کی مجلس سجانے والوں تم مبارکباد کے مستحق ہو. اے نعت سننے والوں تم مبارکباد کے مستحق ہو. اور اے نعت پڑھنے والوں تم مبارکباد کے مستحق ہو. آپ اور ہم مل کے نبی کی نعت پڑھتے ہیں، کوئی کمال نہیں. حضور نے خود اپنی نعت پڑھی ہے. صلو علیہ وآلہ. مجھے بولے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ. حضور کو اتنی خبر ہے. بات چلیے کہ حضور کو خبر کتنی ہے. اگر اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب کے نور سے معمور کیا ہے تو وہ کیسا علم تھا. آئیے بتاتا ہوں کہ حضور کو کیسا علم تھا. یہ بات چلی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی، جن کے عشق پر ایک بات یاد آتی وہ میں نے بیان کر دیا تھا. نبہان فلسطین کے قریب ہے. باپ کا نام ہے اسماعیل، ان کا نام یوسف. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی. یاد رکھیے گا نام، ابھی دقت آئے تو یوٹیوب پہ دیکھ لیا کرو. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے عاشق رسول تھے. اپنے شہر سے جب مدینے جاتے تو خوب روتے رہتے تھے. مدینے کے پرانے محلوں کو دیکھتے، پرانے در و دیوار کو دیکھتے، خوب روتے رہتے، خوب تڑپتے رہتے تھے، خوب تڑپتے رہتے تھے. لیکن ان کی ایک عادت تھی، جیسے حضور کے گنبد کو جہاں سے بھی دیکھتے، جہاں سے بھی حضور کا روضہ نظر آتا وہیں پر کھڑے ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بس جہاں سے بھی روضہ رسول نظر آتا، گنبد خضرا نظر آتا، وہیں پہ کھڑے ہو کے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سلام پڑھتے تھے. ان کے شاگردوں نے کہا حضور آپ جب بھی مدینے آتے ہیں آنے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن کبھی آپ حضور کے روضے کے قریب جا کے آپ نے سلام نہیں پڑھا، آپ نے کبھی اندر حاضر نہیں دی ہے. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. دیکھنا کتنے لوگ اس جملے کو محسوس کرتے. آپ رو کے بولے کتے کا کام ہے کہ گھر سے باہر رہا کرے، گھر کے اندر تو گھر کا مالک رہا کرے. وہی اسماعیل یوسف اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اگر اجازت دے تو بتاؤں کہ حضور نے ان پر کس قدر کرم فرمایا. توجہ ہے آپ سب کی؟ مجھے بولے پھر سے بولے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں حضور کو خبر کتنی ہے، حضور کو خبر کتنی ہمارے یہاں ہونے کی، بیٹھنے کی، آنے اور جانے کی خبر کتنی ہے. سبحان اللہ. یہی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی. دیکھیں محترم مجھے یہ بات بہت عزیز ہے، دیکھیں بیٹھے رہیے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق تھے. بیچ میں سلفی جماعت کے لوگوں نے، وہابیہ جماعت کے لوگوں نے ان کے خلاف مدینہ شریف میں کتاب لکھی. سنیے غور سے، ایک کتاب لکھی. ٹھیک ہے بہت اچھا، ٹھیک ہے بہت اچھا، ماشاءاللہ. محبت سے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بارے میں وہاں کی وہابیہ حکومت میں سے کسی شخص نے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف ایک کتاب لکھی. وہ کتاب مدینے کے گلیوں میں فری میں تقسیم کی گئی، مفت میں تقسیم کی گئی. اتفاق سے وہ کتاب جب بڑھ رہی تھی تو ایک سیدزادے تھے ڈاکٹر سید ابراہیم حسن، وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب میرے ہاتھ میں بھی آ گئی. بھائی پڑھ رہی تھی تو میں نے بھی لے لیا. اس پر یوسف بن اسماعیل لکھا تھا. میں نے سمجھا شاید ان کی شخصیت پر کچھ لکھا ہے، میں نے لے لیا اور لے کر کے اسے اپنے ہاتھ میں مروڑ کر کے یہ کتابچہ تھا اور لے کر کے میں چلا گیا. کہتے ہیں جب میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک میرے دوست کا گھر آیا جو مدینہ شریف کے بڑے عظیم بزرگ تھے. بہت اچھا، اب بہت گفتگو ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے خوشحال بھی رہے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اس ایک گھنٹے کی باتوں کے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے آدمی 6 مہینہ پہلے کسی کو تاریخ نہیں دیتا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب میں نے میرے ہاتھ میں آ گئی بٹتی ہوئی تو میں نے لے لیا اسے. میں نے لے بیٹا دیکھو ادھر، بیٹا ادھر دیکھو ادھر، توجہ رکھو ورنہ وہاں پہ. ڈاکٹر ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب میں نے لے لی اور کتاب میرے ہاتھ میں تھی. کتاب لے کے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا. اچانک ایک میرے دوست کا گھر آیا جو مدینہ شریف کے تھے. وہ اتنے مقبول میرے دوست تھے
کہ ہر ہفتے خواب میں حضور کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. عام بات ہے یہ. کتنا بڑا کرم تھا حضور کا. وہ کہتے ہیں ہر ہفتے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت فرماتے تھے. اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارہا خواب میں ہر ہفتے قریب قریب دیکھا. توجہ ہے. تو ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب لے کر کے میں ان کے گھر میں گھس گیا, اس مدینہ شریف کے بزرگ کے گھر میں گھس گیا. جب میں ان کے گھر میں نے انٹری کی تو اچانک گھر پہ تھے, سلام کے بعد ان سے ملاقات ہوئی, بغل گیر ہوئے, مصافحہ اور معانقہ کے بعد میں بیٹھ گیا. میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی, بولے کتاب کیسی ہے؟ تو میں نے کہا باہر بٹ رہی تھی, میں نے لے لی. بولے ادھر لائیے ڈاکٹر صاحب. جب کتاب میں نے دیکھی دی ان کو, تو بولے ارے کسی بدتمیز نے ڈاکٹر صاحب شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف کتاب لکھی ہے, کسی بے ادب نے کتاب لکھی ہے. کتاب مجھے دیجیے. کتاب یوں لے کر کے انہوں نے اپنے گھر کی چھجے پہ ڈال دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت زندہ باد. فیضان سرکار غوث اعظم زندہ باد. مسلک اعلی حضرت, زندہ باد. عظمت حضور تاج الشریعہ زندہ باد. تمامی میرے بھائی کے ساتھ آنے والے علماء کرام کا میں استقبال کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے, حضور کو خبر ہے کہ ہم کہاں. سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے ہیں جیسے میرے ہاتھ میں کتاب کو بزرگ نے لی اور کتاب کو لے کر اپنے گھر کی چھجے پہ ڈال دی. میں دیکھوں گا اس کو بعد میں, اس کتاب کو دیکھوں گا کس نے لکھی ہے, کس نے چھپوایا ہے, کس نے بٹوایا, اسے دیکھوں گا. کتاب کو چھجے پہ ڈال دی, بات ختم ہو گئی. وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے, دوسرا ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے, تیسرا ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے, چوتھا ہفتہ ہوا حضور خواب میں نہیں آئے. وہ کہتے میری راتیں رو رو کے گزرتی تھی, میں چیختا تڑپتا رہتا تھا, میں عجیب و غریب کیفیت سے دو چار ہوتا تھا. نہ مجھے کھانا اچھا لگتا تھا, نہ مجھے پانی اچھا لگتا تھا. کوئی ہنستا تو دل پر جیسے کسی نے آرا چلا دیا, کوئی ہنس کے بات کرتا تو میری روح نکلتی تھی. نہ مجھے کسی کی باتیں اچھی لگتی, نہ کسی کا بیٹھنا اچھا لگتا, نہ کسی کا مجھ سے ملنا اچھا لگتا. میں عجیب و غریب کیفیت میں تنہائی میں روتا, خلوت کدے میں روتا, جلوت کدے میں روتا, لوگوں کی بھیڑ میں روتا, تنہائی میں روتا. مسجد میں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے. ہر ہفتے خواب میں حضور کو دیکھنے والا, ہر ہفتے خواب میں حضور کے چہرے کو دیکھنے والا, ہر ہفتے خواب میں حضور کی رخ پاک مبارک کی تلاوت کرنے والا. اللہ اکبر. کئی ہفتے سے مہینوں سے حضور کے چہرے کی زیارت سے محروم ہے. بولے میری صحت متاثر ہونے لگی, میں پریشان ہو گیا, میں کہاں جاؤں. کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں اپنے گھر سے باہر ایک دوست کے گھر میں سو رہا تھا. وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں میں اپنے دوست کے گھر میں سو رہا تھا, میرے خواب میں کئی دنوں کے بعد پہلی مرتبہ حضور تشریف لائے. توجہ ہے آپ کی. وہ کہتے کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے نا, تو میں نے حضور کے قدم شریف کو پکڑ لی. میں نے آقا میری خطا کو معاف فرمائے, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کاہے گواہ. سرکار میرے گناہوں کو معاف کر دے, کون سی ایسی بے ادبی ہوئی ہے, میری خطا کیا ہے, میرا جرم کیا ہے, سرکار میرے گناہوں کو معاف کر دے. ہر ہفتہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو پورا ہفتہ میرے اندر فرحت و انبساط کا غلبہ رہتا تھا, میرا جسم مہکتا تھا. سرکار کرم فرمائے, بات کیا ہے, آپ مجھ سے ناراض ہو گئے, اپنا چہرے مبارکہ کی زیارت کا شرف مجھ سے چھین لیا. سرکار میری خطا کیا ہے. اتنا کہہ کے مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا, اسے لکھ لو, یاد کر لو, توجہ ہو تو اسے دل کے نہا خانے کی لائبریری میں رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے غلام, مجھ سے کہتا ہے کہ میری خطا کیا ہے, میرے گھر پہ آپ آتے کیوں نہیں حضور, مجھے جلوے دکھاتے کیوں نہیں آقا, مجھے اپنے چہرے کی تلاوت کا شرف کیوں نہیں عطا فرماتے. تو سن, حضور فرماتے ہیں میرا ایک پیارا ہے, میرا ایک محبوب ہے جس کا نام یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے. ایک میرا عاشق ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, ایک میرا چاہنے والا ہے جو فلسطین کی قریب نبہان سے آتا ہے, مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے. میرے دربار میں آیا تو کبھی اندر نہیں آیا ادب کی وجہ سے. کچھ ظالموں نے مدینہ شریف کی اس کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے, وہ کتاب پچھلے دنوں تقسیم ہوتے ہوتے تیرے گھر تک پہنچ گئی ہے.
وہ کتاب تیرے گھر پہ رکھی ہے؟ اور رو کے بولے حضور ہاں ہاں میرے گھر پہ رکھی ہے. میرے آقا فرماتے میرے عاشق کے خلاف لکھی جانے والی کتاب جس گھر میں آ گئی ہے میں اس گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ یہ دوستی بدعقیدوں سے کس کام کی؟ یہ رعایتیں یہ محبتیں کس کام کی؟ ہاں ایسوں سے دوستی جنہوں نے حضور سے دشمنی کر رکھی ہے، جن کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ پل گیا حضور میرے بھائی ہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ جناب چچا عباس نے پوری زندگی حضور کو محمد کہا یا بھتیجا کہا. اے بھتیجے کیا کر رہے ہو؟ کہاں کہاں اسلام پھیلا رہے ہو؟ اس طریقے سے باتیں کرتے تھے. لیکن جنگ بدر کی قید خانے کی قید سے باہر نکلنے والے اسیران جنگ بدر میں جب ان کا نام شامل ہوا اس سے باہر نکلے، حضور کے قدم پہ گرے اور اسلام قبول کیا. اس کے بعد پوری زندگی کبھی حضور کو محمد نہیں کہا، کبھی بھتیجا نہیں کہا، جب کہا سردار کہا. تو جو باتیں میرے آقا کے بارے میں کہتا ہے انہیں کچھ خبر نہیں. ذرا یہ بتا کبھی صدیق عمر نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کبھی عثمان و علی نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اللہ جانور حضور سے باتیں کرتے تھے، پتھر حضور سے باتیں کرتے تھے، درختوں کی ٹہنیاں حضور سے باتیں کرتی تھی، گوشت کی بوٹیاں جو زہر میں ڈوبی ہوتی تھی وہ حضور سے باتیں کرتی تھی، پاگل اونٹ حضور کے تلوے کو چاٹتے تھے. میرا امام کہتا ہے کہ جانور بھی کریں جن سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا. حضور کی تعظیم بے جان پرندوں نے کی، حضور کی تعظیم جمادات و نباتات نے کی، حضور کی تعظیم جنگل کے شیروں نے کی. حضور کے غلاموں کے عالم کیا تھے؟ میں بتا دوں علم غیب کی بات چلتی ہے تو ان کے چہرے پر بل آ جاتا ہے. وہی چہرے جو سردوں سے کالے پڑ گئے ہیں نا وہی سرخ ہو جاتے ہیں. حضور کے علم غیب کی بات آتی ہے. موسم وبھاگ روز کہتا ہے کل بارش ہوگی، چھینٹے پڑیں گے، وہاں بادل گرجیں گے تو جلدی سے اپنے دھان کی فصل کو کاٹ لیتا ہے. موسم وبھاگ نے کہا بارش ہو سکتی ہے، ارے ظالم ان کی بات مان لی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کی مان جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، اس کی مان جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ سچائی کی ڈلیوری پیدا کی. صداقت حضور کی نشانی ہے، حضور کا معجزہ ہے. بس یہ جملہ آخری ہے. علم غیب رسول ہمارا عقیدہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ حضور کو پتا ہے کہ ہم کا عقیدہ ہے. میرے آقا کے غلام ہیں، جنگل میں راستہ بھول گئے. مجھے یہ بات اچانک کہتا ہے جنگل میں راستہ بھول گئے. سنیے غور سے، راستہ بھول گئے. سبحان اللہ. دیکھیے جنگل میں راستہ بھول گئے، بڑی مشہور بات ہے، سب کو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، ریورس کر لیجئے. راستہ بھول گئے، اب پریشان ہو گئے، جنگل میں اکیلے تھے، اکیلے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اچانک میرے سامنے شیر آ گئے. توجہ ہے، کمیٹی کے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، وہ سب لوگوں کو وہاں پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب لوگ بیٹھتے جائیں ماشاءاللہ. تو سب آپ سب لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہار کھائے گا. دیکھیں ماشاءاللہ. اور سبحان اللہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھیں چھوٹی سی بستی میں پورا علاقہ سی بڑھایا ہے ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. پرتاپ گڑھ کے قریب سے لوگ، آگے کی پٹی سے کہاں سے، رقبہ سے کہاں سے لوگ، کنڈا علاقے کے کئی مدارس کے طلباء کرام یہاں پر حاضر ہیں. بالخصوص کنڈا میں تقریباً 3 کروڑ روپے سے زیادہ غریبوں کی مدد کے لیے ایک بہت بڑی ہاسپٹل ہے، غریب نواز شفا خانہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. انجمن رضائے مصطفیٰ کی طرف سے تمام تر اس کے کارکنان یہاں پہ تشریف فرمائے. دعا کرو اللہ ان کے مبارک ارادوں کو قبول فرما لے. آمین. آمین. یہ دو کبھی وقت ملے کنڈا آئیے تو آئیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انجمن کی طرف سے جو ہاسپٹل ہے غریبوں کی مدد کے لیے کافی رعایت کے ساتھ میں انشاءاللہ اسے دیکھیں گے. بل اب آپ سب کی اپنی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی بات چل رہی تھی. وہ جنگل میں گئے، راستہ بھول گئے، اچانک شیر آ گیا. کیا آ گیا؟ شیر. پہچانتے ہیں؟ جی. ایک صاحب نے کہا کہ اگر جنگل میں اچانک شیر آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کریں گے، جو کرنا ہوگا شیر کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیں خدا کی قسم حدیث شریف. ہم سے کیوں پوچھتے ہو علم غیب کے بارے میں؟ ان سے پوچھو جنہوں نے سٹی اسکین پر بھروسہ کر لیا. 6 مہینے باقی ہیں، 4 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں بچے کی پیدائش پر. ڈاکٹر نے چپکے سے کہا تھا بتانا نہیں کسی کو بیٹا ہونے والا. اصول کے خلاف ہے، ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے. واہ بھائی واہ، انگریزوں کی بنائی ہوئی مشین پر بھروسہ ہے، اللہ کے رسول پر بھروسہ نہیں. میرے آقا کا غلام کہتا ہے میں جنگل میں راستہ بھول گیا. بہت غور سے سنیے گا. جنگل میں راستہ بھول گیا، اچانک میرے سامنے شیر آ گیا. جیسے شیر نے وہ چیخ مار کے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، رب کعبہ کی قسم
ابھی اسی قصبے میں سرکار کی زلف شریف رکھی ہوئی ہے، میں وہاں چل کے بیان کر دوں. حضور کے غلام کہتے ہیں جیسے شیر نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے کہا وہ شیر ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں میں محمد عربی کا غلام ہوں. دیکھیں حدیث شریف ہے اسی حدیث میں جہاں جو رکھی ہوئی ہے ان کے مدارس میں، وہ کہتے ہیں خبردار مجھ پر حملہ مت کرنا، میں حضور کا غلام ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات انہوں نے کس زبان میں کہی تھی؟ آپ سے پوچھتا ہوں عربی زبان میں کہی تھی. اور شیر کی کیا عربی زبان ہے؟ شیر کی لینگویج کیا ہے؟ اپنی زبان میں باتیں کرتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اے شیر خبردار مجھ پر حملہ مت کرنا، حملہ مت کرنا، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. اور سن، وہ کہتے جیسے میں نے اتنا کہا شیر اپنی جگہ پر رک گیا، ٹھہر گیا. میں نے کہا سن شیر، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ بتانا تیری ذمہ داری ہے. حدیث شریف میں، حدیث پاک میں، مجھے راستہ بتانا تیری ذمہ داری ہے. جیسے اتنا فرمایا راستہ بتانا تیری ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم شیر پلٹا اور پھر وہ ایک پیڑ پودوں کے بیچ سے ہوتا ہوا آگے چلنے لگا، آگے چلنے لگا. میں اس شیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں اس شیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھے پیچھے چلنے لگا. پھر آپ جملہ سنیں، وہ حضور کے صحابی کہتے ہیں جیسے مجھے سمجھ میں آیا بس 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 اب تمہیں راستہ جان جاؤں گا، اب میں آ گیا، اب مجھے پتا چل گیا کہ اب مجھے جانا کدھر ہے. وہ یہ کہتے ہیں، جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں جیسے میرے دل میں خیال آیا بس 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 اب تو مجھے راستے کا علم ہے، اب میں چلا جاؤں گا خیریت سے. ویسے ہی شیر پلٹا اور مجھے دیکھا، گردن جھکائی اور پھر جنگل میں داخل ہو گیا. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف سوچا تھا، میں نے صرف سوچا تھا کہ اب میں اپنے راستے کی طرف چلا جاؤں گا. میرے سوچنے کے اس شیر کو خبر ہو گئی. تو ذرا سوچو مدینے والے کو کتنی خبر ہوگی. سوچا تھا. جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں. حضرت زرار علامہ واقدی نے فتح الشام میں لکھا، فتح الغیب میں لکھا، فتح الغیب میں لکھا ہے علامہ شام واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. جناب حضرت زرار تھے زوات سے، وہ ایک میدان جنگ میں دشمن سے لڑے ہوئے تھے اور جناب خالد بن ولید مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے. اور یہ دو پہلوان کی لڑائی چل رہی تھی، ایک حضور کے غلام تھے، ایک حضور کا دشمن تھا. لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی، بہت دیر تک چلتی رہی، بہت دیر تک چلتی رہی. اور دونوں تلوار سے استعمال کرتے، دونوں کی تلواریں کند پڑ گئی، ڈھال ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئے، گھوڑے زخمی ہو گئے. جناب حضرت زرار کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، نہ میں مار پا رہا تھا نہ میں شہید ہو پا رہا تھا. دونوں کی طاقتیں اپنی جگہ شباب پر تھیں. جناب خالد ولید میرے پاس ہے، بولے اے زرار. میں نے کہا جی حضور. فرمایا رزلٹ چاہیے، رزلٹ، یا مارو یا شہید ہو جاؤ. یہ کھینچ کے رکھے ہو ربڑ کے طریقے سے جنگ کو. یہاں تلواریں میرے نیام میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اب نہیں جا رہی ہیں. جلدی جلدی فیصلہ چاہیے مجھ کو. پھر شباب پہ لڑے تو دشمن بھی لڑا، حضور کے صحابی حضور کے غلام بھی لڑے، لیکن کوئی رزلٹ نہ آیا. اچانک دشمن کا ایک غلام تھا، وہ ایک نئی ڈھال، نئی تلوار، نیا گھوڑا لے کے اس کے قریب آ گیا. جناب علامہ واقدی نے کتاب میں لکھا، کتاب پڑھیے گا، اس کتاب کا ترجمہ حضور سرکار حبیب ملت نے فرمایا. کتاب میں پڑھ لیا کرو کبھی کبھی. وہ کہتے ہیں کہ جب اس دشمن کے غلام نے نیا گھوڑا، نئی ڈھال، نئی تلوار لا کر کے اور قریب پہنچایا، اور جیسے میں نے دیکھا کہ میرا دشمن نئے گھوڑے پر آ گیا، نئی تلوار لے لی، نئی ڈھال لے لی، اور میرا گھوڑا زخمی ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میری ڈھال بھی ٹوٹ گئی ہے، اب میں مارا جاؤں گا، اب میرے بچنے کی صورت نہیں ہے. میں بھی اچانک اپنے اسی زمین سے اچھل کر کے اپنے زخمی گھوڑے پر بیٹھا. جملہ سنیے گا، زخمی گھوڑے پر بیٹھا، چاروں جانب سے خون بہ رہا تھا گھوڑے کے اور میرے جسم سے. میری تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، ڈھال ٹوٹی ہوئی تھی. اب وہ تازہ گھوڑا پا گیا اور وہ جوش کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. نئی تلوار چمک رہی تھی، ڈھال اس کی تھی. میں سمجھ گیا اب میں مارا جاؤں گا. میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو میرا گھوڑا چلنے کو تیار نہیں تھا. رب کعبہ کی قسم، حضور کے صحابی کہتے ہیں میں نے پھر گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی، گھوڑے کا کان پکڑا. جملہ سنیں آپ، کہتے میں نے اپنے گھوڑے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. میں کہا سن گھوڑے سن، اگر میں مارا گیا تو قسم خدا کی تیری شکایت مدینے والے سے کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے جیسے میں نے اپنے گھوڑے کا کان پکڑا، سن اگر میں مارا گیا اس دشمن کے ہاتھوں سے تو میں مدینے میں جا کر حضور سے تیری شکایت کروں گا. کہتے اتنا کہنا تھا تک میرا گھوڑا جیسے بجلی کے طریقے سے اڑا. سبحان اللہ. میرا گھوڑا بجلی کے طریقے سے اڑا اور پھر دشمن کے جسم کے 2 ٹکڑے زمین پہ کر دیے. سبحان اللہ. مسلمانوں کی فوج سے نعرے تکبیر کی فضا بلند ہوئی.
کیا مطلب جانور بھی جانتے ہیں کہ شکایت حضور تک پہنچ سکتی ہے. سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا؟ اگر میں مارا گیا تو، جملہ سنیے، اگر میں مارا گیا تو، اگر میں مارا گیا تو تیری شکایت کروں گا. یعنی انتقال کے بعد، مبارک ہو ایسا، یعنی شہادت کے بعد، یعنی انتقال کے بعد، شہادت کے بعد حضور کی بارگاہ میری روح پیش کی جائے. اگر مجھے شہید کر دیا تو حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا. زور سے بولو، مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. عقیدہ ہے آپ کا؟ بے شک ذرا اونچی بولو، کس کا عقیدہ ہے؟ آپ اسی عقیدے کو فالو کیجیے گا. آپ جہاں پہ رہتے ہیں، آپ اتنا یقین کر لیں وہیں حضور رہتے ہیں. جہاں بھی آپ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، سمجھ لینا کہ حضور میں حاضری، ہم نے حضوری کا شرف پا لیا، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. لہذا اپنی تنہائی کو مسلمان بناؤ. یہ دعا کرو، اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. اگر تم سنی سے اب مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں، وہابیہ بیابنا کی جماعت سے، اب آپ سے مطلب ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں، بتائیں. آپ کے عقیدے میں ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں، حضور جانتے ہیں. آپ کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی. اب راتوں کو تنہائی میں بند کمرے میں، ماں بہنیں بیویاں الگ الگ بہو کمروں میں ہو کر کے جب موبائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اس وقت بھی یاد کر لیا کرو، ہم جو گانے بجانے سن رہے ہیں، ہمارے اس برے عمل کو حضور کو دیکھ کر کے تکلیف ہوئی. آپ سنی عقیدے کے ہو، اس لیے آپ سے بات کہی جا رہی ہے. وہابیہ دیابنا کے لیے یہ عمل لائق ہو، کیونکہ اس کے عقیدے میں نہیں ہے حضور کو. آپ تو حضور کو غیب و نبی جانتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور تمہارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. صوفی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے، رات رات بھر ہماری انگلیوں میں موبائل قید رہتا ہے، انگلیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے، جب موبائل گر جاتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں. تو صوفی صاحب کہتے ہیں ہم تو سو جاتے ہیں، ہم تو سو جاتے ہیں، لیکن رات بھر مدینے والے آقا ہمارے درود کا انتظار کرتے ہیں. بے شک. سمجھ رہے آپ؟ لہٰذا حضور سے محبت، حضوری میں کے آداب اور حضور کی بارگاہ میں حاضر پاش ہونے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ عاشق رسول بننے کی کوشش کریں. آپ کو قبر میں جن سوالوں کے جوابات دینے ہیں، پریکٹیکل طور پر اس کی کتابیں بھی میدان محشر میں رکھ کے حضور پیش کرنی ہے. کسی اور جماعت سے مطلب نہیں. آپ سنی سعود عقیدہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں، تو حضور یہ بھی جانتے ہوں گے میں نے حلال کمایا کہ حرام کمایا. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے رشوت کے پیسے لیے، یہ غلط ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں جو میں نے جھوٹ بولا، اس جھوٹ بولنے کی خبر حضور کو ہے، کیونکہ آپ نے بار بار لگائے نعرے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، پر حضور کو پتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی محبت اگر سینے میں ہوگی، درود پڑھ کر کے حضور کی روح کو تسکین دو گے تو حضور کی خدمت ہوگی. جو حضور کی خدمت کرے گا وہی حضور کے غلاموں میں شامل ہے. آپ اپنے مسجد کے امام کی خدمت کرتے ہیں تو خود امام بن جاتے ہیں. آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے منصب پا جاتے ہیں لوگ. سمجھے؟ ماں باپ کی بھی خدمت کیا کرو، حضور راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضور کی خدمت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے والے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے 10 سال تک ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں گھر واپس آیا اور میں سمجھ گیا تھا کہ میں کچھ دن اپنی ماں کی خدمت کروں گا اور اس کے بعد میں کہیں پڑھانے کے لیے جاؤں گا. دیکھیے ماں کی خدمت پر کتنا بڑا انعام مل سکتا ہے، تو آمینہ کے لال کی خدمت پر کتنا بڑا انعام ملے گا. سمجھے رہیے کہ نہ زور سے بولنا ہے، نہ چیخنا ہے، نہ چیخنا چلانا ہے، بس بیٹھے رہیے گا. وہ عالم دین کہتا ہے 10 سال تک مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا. جب 10 سال پڑھ کے آیا نا تو امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. امی نے مجھ سے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ، تعلیم مکمل کر لی؟ میں نے کہا جی مما میں نے تعلیم مکمل کر لی. میری ماں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری ماں نے کہا کہ بیٹے دروازے کا یہ پلہ بند کر دو. میری ماں نے کہا دروازے کا یہ پلہ بند کر دو. اتنا کہا امی کی انگلیاں نیچے آئیں، امی سو گئی. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اٹھا، اٹھ کر کے دروازے کے پاس گیا اور امی نے کہا یہ پلہ بند کر دو، یعنی ایک پلہ بند کر دو. تو میں نے ایک پلہ بند کر دیا، ایک پلہ کھول دیا. پھر کہتے ہیں جب میں آ کے بیٹھا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں امی نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا. پتہ نہیں امی نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا کہ جس کو میں نے کھول لیا ہے، ہو سکتا ہے امی نے اسی کو بند کرنے کے لیے کہا ہو. پھر میں اٹھا، پھر میں جس کو بند کیا تھا اسے کھول دیا، جسے کھولا تھا اسے بند کر دیا. پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا. جب ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا نا، پھر میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں امی کو کس پلے سے آنے والی ہوا پسند ہو. پھر میں اٹھ کے گیا، پھر کھلا ہوا پلہ بند کر دیا اور بند پلے کو میں نے کھول دیا. پھر آ کے بیٹھا رہا.
پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا نا 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 نا، پتہ نہیں میری ماں نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا. وہ کہتے رات بھر میں پلے کو بند کرتا رہا کھولتا رہا بند کرتا رہا کھولتا رہا. میں رات کے آخری حصے میں تھا پلے کے پاس، میری ماں نے آنکھ کھل گئی، بولے بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا امی معافی چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تھا بیٹا یہ ایک پلہ بند کر دو، میں اسی ایک پلے کو بند کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، کبھی اسے بند کرتا ہوں کبھی اسے بند کرتا ہوں کبھی اسے کھولتا ہوں کبھی اسے. مجھے امی یاد نہیں آتا آپ نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا. معاف کرنا میری ماں، آپ کے حکم کے خلاف اگر یہ عمل ہو گیا ہو تو. وہ کہتے ہیں میری ماں رو پڑی. میری ماں نے کہا بیٹے تو رات بھر میری محبت میں اگر ایک پلہ کھولتا رہا ایک بند کرتا رہا تو جب میری دعا یہ ہے کہ اللہ اپنی ساری رحمت کے پلے تیرے لیے کھول دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری رحمت کے دروازے اللہ تیرے لیے کھول دے. اللہ اکبر، تو نے میری خدمت کی، جا اللہ تیرے سارے رحمت کے دروازے اپنے کھول دے. اے میرے بیٹے کھلے کیوں نہیں کھلے؟ طرف دیکھ تو صحیح. خدا کی قسم 10 سال تک مدرسے میں علم رسول علم حدیث علم قرآن کا فیض حاصل کرنے والا وہ عالم دین کہتا ہے جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا دیکھ میرے بیٹے وہ دروازے کھلے کہ نہیں کھلے اللہ کی طرف سے. وہ کہتا میں نے آنکھیں اٹھائی تو کیا دیکھا، جو گھر کی دیوار تھی وہ دیوار ہٹ گئی تھی، خانہ کعبہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اقبال دانی شہرآبادی نے کہا تھا ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے. ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے. بے شک سبحان. یہ ماں ہے، ماں کی خدمت کرنے پر وہ کہتا ہے. میری ماں نے کہا میرے بیٹے دیکھ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے کہ نہیں کھولے. کہا دیوار پر نظر ڈالی تو خانہ کعبہ دکھائی پڑ رہا. میری ماں نے کہا میرے بیٹے کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے رو کر کہا ماں کے قدم کو چوم کر کے امی جان 10 سال تک جو علم میں نے حاصل کیا ہے آج پہلی مرتبہ اس علم کا رزلٹ میں نے دیکھ لیا، آج اس کا نچوڑ دیکھ لیا، اس کا لب لباب دیکھ لیا، اس کا ماحصل دیکھ لیا. اے میرے مولا تو نے میری ماں کو کتنی مقدر والی بنایا. میری ماں نے جو دعا کر دی ہے اے میرے مولا تو نے قبول کر لی ہے. ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی خدمت کرنے پر جب اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو ذرا سوچو کہ آمینہ کے لال کی خدمت کرنے پر کتنا بڑا انعام. بے شک. کہیں بھی جایا کرو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بات اسی وجہ نہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. کہیں بھی جایا کرو اگر ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو. ہاتھوں کو اٹھا بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بتایا کرو جلسے میں سیدھی سی بات ہے 2-4 لوگ کافی ہیں بھائی. اگر آیا کرو تو آج سب سے پہلے اس پر عمل کر لو انشاءاللہ بولے. اپنی ماں سے مل کے جایا کرو انشاءاللہ بولے. اپنی ماں سے مل کے جایا کرو انشاءاللہ. اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو. اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو جس قبرستان میں ہو کم سے کم ایک ہفتے میں ہی صحیح جمعہ جمعرات کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ بولے. سرکار محبوب الہی سے دلی میں کسی نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا انشاءاللہ ابھی ہوگی. اندر تشریف لے گئے سرکار محبوب الہی. واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا، اپنے ہاتھوں میں اس دھاگے کو رکھا. کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے وسیلے سے بارش ہو جائے، اس کے وسیلے سے بارش برسے، رحمت برسے. جھوم کر کے بارش ہوئی، دلی جل تھل ہو گئی، لوگ جھومنے لگے. کسی نے کہا اے سرکار محبوب الہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی ہے، کیا کہہ کے دعا مانگی ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس دھاگے کا وسیلہ پیش کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اے سرکار محبوب الہی یہ دھاگا کس کا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو سرکار محبوب الہی فرماتی ہے دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے. ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا. موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. بے شک. ماں کی رہے گی تو احساس ہوگا دنیا کی کتنی بڑی نعمت کھو گئی. ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کے ہونے کا احساس کرو گے تو یہی ہوگا جل گیا تو پانی برسا تو پانی کس کام کا. اگر قبرستان پہ آپ کی ماں دفن ہے تو دعا کرو کہ ہر جمعرات کو جمعہ کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ. حضور صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، تمہاری ماں تمہارے باپ دفن ہو، تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ اس قبرستان میں 100 مردے دفن ہیں، اس قبرستان میں میری ماں میرے باپ دفن ہیں. یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں 100 مرتبہ مدینے والے آقا تشریف لا چکے کیا کہنا. اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. غیب علم غیب رسول کے حوالے سے جو باتیں میں نے کی دعا کرو ہمارے اعتقاد کا حصہ بن جائیں. آمین کے تو ہاتھوں کو اٹھا کے آمین. اللہ ہمارے نسلوں کو اسی اعتقاد کی راہ کا مسافر بنا دے.
آمین کہہ دو۔ اللہ ہمارے عقائد صحیحہ کو سلامت رکھے۔ وہی عقیدہ جو 100 سال پہلے کے بزرگوں کا تھا، 200 سال پہلے کے بزرگوں کا تھا، 500 اور 1000 سال پہلے کے عقیدے کے بزرگوں کا تھا، اللہ اسی عقیدے کی راہ کا ہم سب کو مسافر بنا دے۔ آمین کہہ دے۔ تمام تر فرقہ باطلہ کے شر سے بچیں، اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے، کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محسن نامی بھائی صاحب کو اور ادارے کے تمام علماء کرام کو اپنے بھائی شاہد بھائی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مناظر سنت علامہ غلام معین صاحب اللہ حشمتی کی آمد ہوئی، جن کا لہو یہی اسی ادارے میں شامل ہے۔ علامہ مختار احمد صاحب پرتاپ گڑھ، نور رضا صاحب کی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تمام مبارک آوازوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں۔ اجازت دیجیے، پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔